الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورہ احزاب کے حوالے سے اس کی تعارفی گفتگو کل آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز یا ایھا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرجلال کلمات سے فرمایا، اور براہ راست اس خصوصی خطاب کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں چند ایسی اصلاحات کا حکم دیا جا رہا ہے جو قدامت پرست اہل عرب کے رسم و رواج کے سراسر خلاف تھی. معاشرہ میں جب کوئی فعل رواج پکڑ جاتا ہے اور پشت ہا پشت سے لوگوں کا اس پر تعامل ہوتا ہے تو اسے ایک تقدس اور احترام حاصل ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ اس بارے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اس میں کسی اسلام اور ترمیم کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے، اور کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے. قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے سب سے صبر آزما لمحے وہ ہوتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے غلط اور اس طرح کے رسم و رواج کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں عرب کے قدامت پسند معاشرہ اور ان کے غلط رواجوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور قوم کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خصوصی طور پر خطاب فرما کر چند ہدایات سے سرفراز فرمایا تاکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کذب و افطرا کے جو طوفان اٹھنے والے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ فرمائیں. دوسرا یا ایھا النبی، اس میں خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مخاطب فرمایا ان کے ذاتی نام کے ساتھ مخاطب فرمایا. یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا نوح، ان کے ذاتی نام کے ساتھ انہیں مخاطب فرمایا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطاب فرمایا تو نام سے نہیں بلکہ اسم وصفی سے، ان کی صفت سے، ذاتی نام سے نہیں مخاطب فرمایا.
اس سے مقصود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان اور جلالت قدر کا اظہار ہے. چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ناداہ جل وعلا بوصفہ دون اسمہ تعظیما لہ وتفخیما، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم اور اظہار شان کے لیے وصف نبوت سے یاد فرمایا اور نام لے کر ندا نہیں دی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ظاہری نام کے ساتھ بھی خطاب فرماتا تو خدا کی ذات تو بڑی ہے اور نبی کی ذات خدا کی ذات سے تو چھوٹی ہے، لہذا یہ خداوند قدوس کی ذات پر کچھ نہ تھا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے قرآن میں ذاتی نام لے کر نہیں بلایا. وہ فقط اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، عظمت اور آپ کی قدر و منزلت دنیا والوں کے سامنے واضح ہو جائے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 30ویں جلد میں یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے وزیروں میں سے، مختلف وزراء میں سے مشیروں کو جب بھی وہ بلائے ان کے نام کے ساتھ بلائے، ان کے ذاتی نام کے ساتھ بلائے، اور ان کے وزیروں میں ہی ایک وزیر ایسا ہو کہ اسے جب بھی وہ بلائے انہیں کسی اچھے وصف کے ساتھ بلائے، اچھی صفت کے ساتھ بلائے، اچھی قدر و منزلت کے ساتھ بلائے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ جب بھی وہ دیگر کو بلائے گا تو ان کے ناموں کے ساتھ بلائے گا، اور جب کسی اس خاص وزیر کو بلائے گا تو ان کے ایک وصف کے ساتھ بلائے گا. تو اس کا جو ہے اثر کیا ہوگا؟ فرماتے کہ رعایا کے اندر اور دیگر وزراء کے اندر اس وزیر کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت واضح ہو جائے گی کہ جنہیں وہ ان کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے وصف کے ساتھ بلاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے قرآن میں جہاں بھی خطاب ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. یہ خطابات ارشاد فرما کر ہمیں بتانا مقصود تھا کہ جب بھی آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مخاطب ہوں تو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس طرح سے پیش ہونا ہے. اور اسی مقام پر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے ذاتی نام کے ساتھ بلانا حرام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے ذاتی نام کے ساتھ، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو قدر و منزلت والا ہے، بڑا ہے، وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرماتا، تو جو چھوٹے غلام ہیں ان کا کیسے حق بن سکتا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ مخاطب کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کبھی بھی کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے ذاتی نام سے مخاطب نہیں فرمایا. جب بھی عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ الفاظ ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی. اور پھر دوسری چیز ایک اور ہے، آپ جس ترجمہ کو بھی پڑھ کر دیکھ لیں، جس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، پورے قرآن کا ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا ترجمہ کیا ہے. اگر نبی کا ترجمہ کیا تو فقط اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. لفظ نبی کا اگر ترجمہ کیا ہے تو فقط اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے. آپ کو نبی کا ترجمہ صرف کنز الایمان شریف سے نظر آئے گا. دیگر کسی ترجمے میں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پڑھ کر دیکھیے، وہ عرب کا ترجمہ ہو، وہ عجم کا ترجمہ ہو، وہ انگلش کا ہو، وہ اردو کا ہو، وہ پشتو کا ہو، جس زبان میں مرضی، ہر زبان میں ترجمے ہوئے، قرآن پاک کے ترجمے ہوئے، لیکن لفظ نبی کا ترجمہ اگر آپ کو ملے گا کسی ترجمے میں
تو وہ فقط اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جس میں انہوں نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے. نبی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جب ترجمہ کر رہے ہیں تو ہر لفظ کا ترجمہ کیا جائے. کسی مسلک میں کسی بھی جو دوسرے مذہب میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ لفظ نبی کا ترجمہ کر سکے، کیونکہ لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. لفظ نبی کا کیا معنی ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے ڈنڈی مارتے ہوئے وہاں پہ یا ایھا النبی کے ساتھ انہوں نے اے نبی لکھ دیا. اے نبی، غیب کی خبریں دینے والا، یہ ترجمہ نہیں کر سکے، نہیں کیا انہوں نے. میں رات بھی تقریباً بہت زیادہ تراجم کا اسی چیز میں دیکھتا رہا. شاید کسی نے کوئی نبی کا ترجمہ کیا ہو، لیکن کسی ایک نے بھی لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا. وہ لفظ نبی کا جب وہاں پہ بات آتی ہے اے نبی کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا اے نبی. اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، تو آپ اس کا ترجمہ اس کے سوا کوئی کر دیں. تو لفظ نبی کا ترجمہ جس ڈکشنری سے مرضی آپ پڑھ لیں، لغت کی جس کتاب کو مرضی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آج یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور بڑا جدید دور ہے. سب سے بڑا مفتی آج سمجھا جاتا ہے گوگل کو. جو چیز سرچ کی جاتی ہے سب سے پہلے گوگل سے سرچ کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں آپ گوگل سے پوچھ لیں لفظ نبی کا معنی کیا. گوگل بھی آپ کو بتائے گا کہ لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. حواس خمسہ سے جو خبر حاصل نہیں ہو سکتی اور جو ایسے خبر آئے گی جو آپ کے حواس سے فائل ہوگی، وہ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. حسب ثابت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہیے اور کہا نہ مانیے کفار کا اور منافقین کا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا اور بڑا دانا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور پیروی کرتے رہیے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہر منافق سے، ہر مومن سے اور ہر اپنے اور ہر غیر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت نرم دل سے پیش آتے اور بڑی اچھی ملاقات فرماتے. غزوہ احد کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں تھے، تو مدینہ منورہ میں ابو سفیان، اکرمہ ابو جہل، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو الاعور، یہ تین لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور آ کر ٹھہرے عبداللہ بن ابی کے ہاں. عبداللہ بن ابی کے ہاں ٹھہرے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری بات چیت کروائیں. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا ملاقات ان کی ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں امان دیں، ہمیں امان چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امان دی. اثناء گفتگو میں ابو سفیان وغیرہ نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لات، منات، عزا ہمارے ان معبودوں کے خلاف کچھ کہنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. ان کے خلاف بات کرنی، ان کے خلاف ان کو برا بھلا کہنا آپ ترک کر دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کو بچا لیں گے. تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے اس کے بعد کوئی تعارض نہیں کریں گے. ان کا یہ بہودہ اور لغو مشورہ سن کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت کوفت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے اجازت دیجیے ان کے سر یہیں پہ قلم کر دیے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجھ سے پہلے امان حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا ہم اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے، لہذا اتنا کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ سے نکل جائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبع ما یوحی الیک من ربک، یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ بات اگر ماننی ہے تو اپنے پروردگار کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ وتوکل علی اللہ، ان کا بالکل کوئی خوف نہیں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور بھروسہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کے فرمان اقدس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔